اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم لیسن نمبر 4.2 جو کہ انگلش فرسٹ ایئر انگلش کا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس کا عنوان ہے اے لانگ واک ہوم، گھر کی طرف لمبی چہل قدمی، اور اس کا لکھاری ہے جیسن بخارو۔ So let's begin in the name of Allah. I grew up in the south of Spain, in a little community called Estepona. میں جنوبی اسپین کے ایک چھوٹے سے معاشرے اسٹیپونا میں پلا بڑھا۔ I was 16 when one morning my father told me I could drive him into a remote village called Mejaz. میں 16 سال کا تھا جب ایک صبح میرے والد صاحب نے مجھے اجازت دی کہ میں ان کو مجاز نامی ریموٹ ولیج، ایک دور کے مجاز نامی گاؤں لے جاؤں۔ It was about 18 miles away. یہ تقریباً 18 میل دور تھا۔ 18 میل 25-26 کلومیٹر بنتے ہیں۔ On the condition that I take the car in to be serviced at a nearby garage. اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں ان کو ڈراپ کروں تو پھر ایک نیئر بائی گیراج میں، ایک قریبی ورکشاپ میں وہ گاڑی سروس کرانے کے لیے لے جاؤں۔ I readily accepted. Having just learned to drive، چونکہ میں نے ابھی ڈرائیونگ سیکھی تھی، and hardly ever having the opportunity to use the car، اور مجھے گاڑی کے استعمال کے مواقع hardly ملتے تھے، بہت کم ملتے تھے۔ I readily accepted، میں نے فوراً ہی یہ آفر، یہ جو والد صاحب کا حکم تھا، یہ میں نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ I drove Dad into مجاز، میں ابو کو مجاز لے گیا۔ And promised to pick him up at 4 p.m. اور 4 بجے ان کو واپس لینے کا وعدہ کیا۔ Then drove to a nearby garage، پھر ایک قریبی گیراج میں گاڑی لے گیا۔ And dropped off the car، اور گاڑی کو وہاں ڈراپ کیا، وہاں چھوڑ دیا۔ Because I had a few hours to spare، چونکہ میرے پاس فراغت کے کچھ گھنٹے تھے۔ I decided to catch a couple of movies، میں نے ایک دو فلمیں دیکھنے کا ارادہ کیا، فیصلہ کیا۔ at a theater near the garage، اور یہ گیریج کے قریب ایک تھیٹر میں میں نے ایک دو فلمیں دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ However، تاہم I became so immersed in the films، تاہم میں فلموں میں اتنا امرس ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا، اتنا غرق ہو گیا، that I completely lost track of time، کہ ٹائم کا، وقت کا احساس مکمل طور پر میں بھول گیا۔ When the last movie had finished، جب آخری فلم ختم ہو گئی، I looked down at my watch، میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ It was 6 o'clock، یہ 6 بجے تھے۔ I was 2 hours late، میں 2 گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا، 2 گھنٹے مجھے تاخیر ہو چکی تھی۔ I knew Dad would be angry if he found out I had been watching movies، مجھے پتا تھا کہ اگر میرے والد کو پتا چلے کہ میں فلمیں دیکھ رہا تھا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ He would never let me drive again، وہ دوبارہ مجھے کبھی ڈرائیو نہیں کرنے دیں گے۔ I decided to tell him that the car needed some repairs، میں نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گاڑی میں کچھ مرمت کی ضرورت تھی، and that they had taken longer than had been expected، اور اس نے توقع سے زیادہ ٹائم لیا تھا، اس مرمت نے توقع سے بڑھ کر وقت لیا۔ I drove up to the place where we had planned to meet، ہم نے جس جگہ ملنے کا منصوبہ بنایا تھا، میں گاڑی چلا کر وہاں لے گیا۔ And saw Dad waiting patiently on the corner، اور میں نے دیکھا کہ میرے والد ایک کونے میں بڑے
صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. I apologized for being late. میں نے دیر سے آنے کے لیے معذرت کر لی. And told him that I had come as quickly as I could. اور میں نے ان کو بتایا کہ جتنا جلدی ہو سکتا تھا اتنی جلدی میں آیا ہوں. But the car had needed some major repairs. لیکن گاڑی میں کچھ بڑی مرمت کی ضرورت تھی. I will never forget the look he gave me. جس نظر سے انہوں نے مجھے دیکھا وہ میں کبھی ہی نہیں بھولوں گا. I'm disappointed that you feel you have to lie to me, Jason. جیسن، مجھے نا امیدی ہوئی ہے کہ تمہیں یہ احساس ہے کہ تمہیں مجھ سے بھی جھوٹ بولنا چاہیے. What do you mean? I am telling the truth. ابو، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں تو سچ کہہ رہا ہوں. Dad looked at me again. ابو نے دوبارہ میری طرف دیکھا. When you did not show up. جب تم دکھائی نہیں دیے. I called the garage to ask if there were any problems. تو میں نے گراج میں فون کر کے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں. And they told me that you had not yet picked up the car. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ابھی تک گاڑی لینے نہیں آئے ہو، تم نے ابھی تک گاڑی نہیں لی ہے. So you see, I know there were no problems with the car. اس لیے مجھے پتا تھا کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. A rush of guilt ran through me as I feebly confessed of my trip to the movie theater and the real reason of my tardiness. جب میں نے فیبلی، کمزوری کے ساتھ کنفیس کیا، اعتراف کیا، اپنی مووی دیکھنے کے لیے تھیٹر میں جانے کے لیے جب میں نے کمزوری سے اعتراف کیا اور اپنی ٹارڈینس کا، تاخیر کی اصل وجہ بتائی، تو مجھے اپنی جرم کا احساس ہوا. Dad listened intently as the sadness passed through him. اور ابو غور سے میری بات سنتے رہے اور غم کی ایک لہر ان میں دوڑی یا ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی. I am angry not with you but with myself. میں تمہارے ساتھ نہیں اپنے اوپر غصہ ہوں. میں تمہارے اوپر نہیں اپنے اوپر غصہ ہوں. یا مجھے تم پر نہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے. You see, I realize that I have failed as a father if after all these years you feel that you have to lie to me. اگر ان تمام سالوں کے بعد تمہیں یہ احساس ہے یا تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنا چاہیے، تو اس لیے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں بطور باپ ناکام ہو چکا ہوں. I have failed. میں ناکام اس لیے ہوا ہوں because I have brought up a son. کیونکہ میں نے ایک ایسے بچے کی پرورش کی ہے who cannot even tell the truth to his own father. جو اپنے باپ تک کو سچ نہیں بتا سکتا. I'm going to walk home now. اب میں گھر کی طرف پیدل چلوں گا. And contemplate. اور غور کروں گا، سوچوں گا. Where I have gone wrong all these years. کہ ان تمام سالوں میں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. But Dad, it's 18 miles to home. لیکن ابو، گھر تک 18 میل کا فاصلہ ہے. It's dark. اور اندھیرا چھا گیا ہے. You can't walk home. آپ پیدل گھر نہیں جا سکتے. My protests, my apologies, and the rest of my utterances were useless. میرے احتجاج، میرے اپولوجیز اور میرے معذرتیں اور باقی کی باتیں، اٹرنسز باتیں مطلب منت سماجت جو ہیں یوزلیس، وہ بیکار گئیں. I had let my father down. Letting down someone، کسی کو مایوس کرنا. میں نے اپنے باپ کو مایوس کیا تھا. And I was about to learn one of the most painful lessons of my life. اور میں اپنی زندگی کا سب سے دردناک سبق سیکھنے جا رہا تھا. Dad began walking along the dusty roads. ابو نے کچی سڑکوں پر چلنا شروع کیا. I quickly jumped in the car. میں جلدی سے
میں نے جلدی سے گاڑی میں چھلانگ لگائی اینڈ فالوڈ بیہائنڈ اور ان کے پیچھے چلنے لگا ہوپنگ ہی وڈ ریلینٹ اور مجھے امید تھی کہ وہ پگھل جائیں گے نرم پڑ جائیں گے آئی پلیڈڈ آل دا وے میں نے پورے رستے میں عاجزانہ درخواست کی پلیڈنگ وکالت کرنا یہاں پر ہم کہیں گے عاجزانہ درخواست کی ٹیلنگ ہم ہاؤ سوری آئی واز اور ان کو بتاتا رہا کہ مجھے کتنا افسوس ہوا تھا بٹ ہی سمپلی اگنورڈ می لیکن انہوں نے مجھے بالکل نظر انداز کر دیا کنٹینیوئنگ آن سائلنٹلی تھاٹفلی اینڈ پینفلی اور وہ خاموشی سے فکر مندی سے اور دردناک انداز میں کنٹینیو آن کر رہے تھے وہ چلتے رہے اپنا چلنا انہوں نے جاری رکھا فار 18 miles I drove behind him averaging about 5 miles per hour میں 5 میل فی گھنٹہ اوسط رفتار سے ان کے پیچھے پیچھے 18 میل تک چلتا رہا Seeing my father in so much physical and emotional pain was the most distressing and painful experience that I have ever faced. اپنے باپ کو اتنی زیادہ جسمانی اور جذباتی تکلیف میں دیکھنا ایک اذیت بھرا یا تھکا دینے والا اور پینفل اور تکلیف دہ اذیتناک تجربہ تھا جو میں نے کبھی کیا ہو however تاہم it was also the most successful lesson یہ سب سے بہترین سب سے کامیاب سبق بھی تھا میرے لیے I have never lied to him since تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا ہے اوکے تھینک یو السلام علیکم